الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. محترم سامعین دینی و ملی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریڈیو گویت کے ہفتہ وار دن پروگرام باتیں جن سے زندگی سنورتی ہے میں آپ سب کا استقبال ہے. یہ پروگرام آپ سب کا ہے اور آپ سب کے دینی جذبات کا ترجمان ہے. اس پروگرام کے ذریعہ ہم وہ باتیں سنتے ہیں جن سے زندگی بنتی، سنورتی اور سدھرتی ہے. محترم بھائیوں اور بہنوں، انسان سماجی واقع ہوا ہے اور انسان پر بہت ساری پریشانیاں بھی وقتاً فوقتاً آتی رہتی ہیں. جب ایک انسان پریشانی میں ہوتا ہے تو سب سے زیادہ اس کے کام آنے والے اس کے آس پاس میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں. انہیں کو ہم ہمسایہ کہتے ہیں، انہیں کو ہم پڑوسی کہتے ہیں. پڑوسی ایک تو یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو، ہمارا رشتہ دار بھی ہو، اور اسی طرح سے وہ ہمارا قریبی ہو. تو اس کا بہت بڑا حق ہے. جو لوگ اذان سنتے ہوں سب کے سب پڑوسی میں شامل ہیں. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو لوگ اقامت سنتے ہوں وہ سب کے سب پڑوسی میں شامل ہوں گے. کچھ علماء نے کہا ہے کہ ہر طرف سے 40 گھر پڑوسی میں شامل ہوگا. اس سلسلے میں سب سے بہتر بات یہ کہی جاتی ہے کہ عرف جتنے لوگوں کو پڑوسی میں شامل کرے وہ سب کے سب پڑوسی میں شامل سمجھے جائیں گے. یہاں تک کہ ہمارے پڑوسیوں میں سے کتنے ایسے لوگ بھی ہیں جو مسلمان نہیں ہیں، وہ بھی ہمارے پڑوسی ہیں اور ان کو بھی پڑوسی ہونے کا حق دینا ہے. بلکہ قرآن کریم نے بیان فرمایا والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. او پڑوسی جو آپ کے قرابت دار ہیں، او پڑوسی جو دور کے لوگ ہیں، اور او لوگ جو آپ کے ساتھ میں بیٹھتے ہیں. تو پڑوسی کی یہاں پر 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں. رشتہ دار پڑوسی ہو سکتا ہے، رشتہ بھی ہے، پڑوسی بھی ہے. اسی طرح سے ایک آدمی ہے جس کا آپ کے ساتھ میں کوئی رشتہ نہیں ہے لیکن وہ آپ کا پڑوسی ہے. اسی طرح سے پڑوسی کی ایک شکل یہ بھی بنتی ہے کہ آپ سفر میں ہیں، آپ کمپنی میں ہیں، آپ کے ساتھ میں بیٹھنے کا کسی کو وقتی طور پر اتفاق ہو جاتا ہے. یہ بھی ایک طرح سے آپ کا پڑوسی ہے، آپ کا ہمسایہ ہے، اور اس کے ساتھ بھی حسن معاملہ ہونا چاہیے. صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، کہ جبریل علیہ السلام مجھے پڑوسی کے حوالے سے نصیحت کرتے رہے یہاں تک کہ ہم نے یہ سمجھا کہ پڑوسی کو ہمارے مال میں وارث بنا دیا جائے گا. اور طبرانی کی روایت ہے، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع سے بہت ساری جو وصیتیں کی ان میں سے ایک وصیت تھی اوصیکم بالجار حتی اکثر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں پڑوسیوں ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہوں، وصیت کرتا ہوں. یہاں تک کہ آپ نے اس کی بہت تاکید کی. ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں اندیشہ ہونے لگا کہ ایسا تو نہیں کہ ہمسایوں کو ہمارے مال کا وارث ٹھہرا دیا جائے. یاد رکھیں کہ بہتر انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے ہمسایوں کے لیے بہتر ہو. اس لیے سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا خیر الجیران عند اللہ خیرہم لجارہ، کہ اللہ کے پاس سب سے بہتر ہمسایہ وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے لیے، ہمسایہ کے لیے بہتر ہو. پڑوسی کے حقوق کے مراتب کیا ہوں گے؟ تو سب سے پہلے اس کی اذیت کو برداشت کی جائے. بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جو کوئی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے ہمسایہ کو تکلیف نہ دے. صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، وہ آدمی جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا جس کا ہمسایہ اس کی اذیت سے محفوظ نہ رہے. بلکہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ایک ایسی عورت کا ذکر کیا گیا جو کثرت نماز اور روزے اور صدقات و خیرات کے حوالے سے شہرت رکھتی تھی، لیکن کہا گیا کہ وہ اپنے پڑوسی کو، ہمسایہ کو ستاتی ہے. آپ نے فرمایا ہے فی النار، وہ جہنم میں جائے گی. ایک دوسری عورت کا ذکر کیا گیا جس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ نماز، روزے اور صدقات و خیرات کے حوالے سے شہرت تو نہیں رکھتی، البتہ فرائض وغیرہ کا اہتمام کر لیتی ہے اور کچھ
ہلکا سا صدقہ خیرات کر لیتی ہے لیکن اپنے ہمسایہ کے ساتھ میں اچھا سلوک کرتی ہے تو آپ نے فرمایا وہ عورت جنتی ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ ایک انسان نیک ہو سکتا ہے لیکن اس کی نیکی کچھ کام نہیں آ سکتی اگر اس کا معاملہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ میں ٹھیک نہ ہو۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی نے اپنے ہمسایہ کی شکایت کی، آپ نے فرمایا کہ جاؤ برداشت کرو، لیکن پھر آ کر کے دوبارہ شکایت کی، سبارہ شکایت کی، تو آپ نے کہا کہ ارجع فتح متاعک فی الطریق، لوٹ جاؤ اور سامان اپنے گھر سے نکال کر کے راستے میں اپنا سامان ڈال دو۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا، لوگ وہاں سے گزرتے تھے تو پوچھتے تھے کہ تم نے یہاں پر سامان کیوں ڈالا؟ وہ کہتا کہ میرا فلاں ہمسایہ مجھے اذیت دیتا ہے، ستاتا ہے۔ چنانچہ لوگ اس سے برا بھلا کہتے۔ اس طرح سے جب لوگوں کی باتیں سنی تو وہ ہمسایہ جو اس کو اذیت پہنچایا کرتا تھا اس کے پاس آیا اور کہا ارجع لا تری منی شیئا تکرہہ، لوٹ جاؤ، گھر میں چلے آؤ، اب اس کے بعد میری طرف سے کوئی بھی چیز تمہیں ایسی نہیں پہنچے گی جو تمہیں ناپسند ہو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ انداز تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس انسان کو سدھارنے کے حوالے سے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ پڑوسیوں کے حقوق کے مراتب میں سے پہلا مرتبہ یہ ہے کہ اس کو اذیت نہ پہنچایا جائے یا اس کی اذیت کو دور کیا جائے۔ اذیت یا نقصان پہنچانے کے نمونے میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایک انسان اپنے ہمسایہ کے گھر میں جھانکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من اطلع فی بیت قوم بغیر اذن ففقعوا عینہ فلا دیۃ ولا قصاص، کہ جو کوئی کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے جھانکتا ہے اور وہ اس کی آنکھ کو پھوڑ دیتے ہیں تو اس پر کوئی دیت اور کوئی قصاص نہیں ہے۔ اسی طرح سے پڑوسی کو یا ہمسایہ کو اذیت پہنچانے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اس کی عیب جوئی کی جائے، گانے کی آواز تیز کر دی جائے یا کوئی بھی آواز تیز کر دی جائے جس کی وجہ سے ہمسایہ کو تکلیف ہو، کچرا وغیرہ دروازے کے سامنے میں لا کر کے ڈال دیا جائے، یہ بھی اذیت پہنچانا ہے۔ اگر کچھ لوگ شیئر کر کے روم میں رہتے ہیں تو لائٹ کو کھولے رکھنا یا اے سی بند کر دینا یا کچن میں کس طرح کی گندگی پھیلا دینا یا باتھ روم میں گندگی پھیلانا، یہ ساری کی ساری چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے اذیت پہنچتی ہے اور یہ ہمسایہ کو اذیت پہنچانے میں شامل ہے۔ یاد رکھیں ایک انسان کی سازمندی کی علامت یہ ہے کہ ایک انسان کا ہمسایہ اچھا ہو، اسے اچھی سواری میسر ہو جائے اور اس کا گھر کشادہ ہو۔ وہ انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سب سے بڑھ کر سعادت مند ہے۔ پڑوسی کے حقوق کے مراتب میں سے دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ پڑوسی کو اذیت پہنچانا ہی نہیں بلکہ اگر آپ کا ہمسایہ آپ کو اذیت پہنچاتا ہے تو آپ اس پر صبر کریں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں لیس حسن الجوار کف الاذى ولكن حسن الجوار احتمال الاذى، پڑوسی کے ساتھ میں اچھا معاملہ کرنا یہ نہیں ہے کہ اذیت کو دور کریں بلکہ حسن سلوک میں یا پڑوسی کے ساتھ میں اچھا معاملہ کرنے میں یہ بات آتی ہے کہ اگر آپ کا پڑوسی، آپ کا ہمسایہ آپ کو اذیت پہنچاتا ہے تو اس پر صبر کریں، یعنی ہمسایہ کی اذیت کو برداشت کریں۔ پڑوسی کے حقوق کے مراتب میں سے تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ پڑوسی یا ہمسایہ کا اکرام کیا جائے، اس کے ساتھ اس سے ملاقات ہوتی ہے تو اس کو سلام کریں، اگر بیمار ہے تو اس کی عیادت کریں، کس طرح کی خوشی ملتی ہے تو اس کو مبارکبادی پیش کریں، پریشانی میں ہے تو اس کی مدد کریں، گھر پر کوئی سامان بنتا ہے تو اس میں سے کچھ اپنے ہمسایہ کو بھیجیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ما آمن بی من بات شبعان وجارہ جائع الی جنبہ وهو یعلم بہ، کہ وہ مومن نہیں ہے، وہ ہم پر ایمان لانے والا نہیں ہے جو سیراب ہو کر کے رات گزارتا ہے حالانکہ اس کا ہمسایہ اس کے پڑوس میں بھوکا ہو اور وہ اس کو جان رہا ہو۔ گویا کہ وہ انسان مکمل ایمان والا نہیں جو جانتا ہے کہ ہمارا ہمسایہ بھوکا ہے اور اس کو بھوکا چھوڑ کر کے رات گزارتا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ اپنے گھر میں بکری ذبح کرتے ہیں تو اپنے گھر کے افراد سے پوچھتے ہیں اہدیتم لجارنا الیہودی، کیا تم نے ہمارے یہودی پڑوسی کو اس
گوشت میں سے بھیجا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں، اب تک تو نہیں بھیجا۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں بھیجو، کیونکہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا کہ ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام پڑوسی کے حوالے سے ہمیں بہت تاکید کرتے رہے، یہاں تک کہ ہم نے یہ خیال کیا کہ اس کو ہمارے مال کا وارث بنا دیں گے۔ اسی طرح سے ہمارے پاس میں کچھ بھی بنتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کو بھیجا کریں۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا، یا نساء المسلمات لا تحقرن جارۃ لجارتها ولو فرسن شاۃ، کہ اے مسلمان عورتوں، تم اپنے ہمسایہ کے لیے کوئی بھی چیز دینے میں حقیر مت سمجھو، اگرچہ بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو۔ بکری کے کھر کو ہم اہمیت نہیں دیتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ اگرچہ معمولی چیز کیوں نہ ہو، وہ بھی ہدیہ اور تحفہ دینے میں آگے بڑھو، پیش قدمی کرو۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تاکید کرتے ہوئے کہتے ہیں، یا ابا ذر اذا طبخت مرقۃ فاکثر ماءھا، جب تم کوئی کھانا بناؤ، سبزی بناؤ، تو اس کے اندر زیادہ سے زیادہ پانی ڈال دو، اور اپنے ہمسایوں کا خیال رکھو، ان کو بھی اس میں سے دینے کی کوشش کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی ڈالنے کا مفہوم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایک انسان اگر بخیل بھی ہے اور خرچ نہیں کرنا چاہتا ہے، اپنے گھر کے لیے ہی اس نے سبزی بنائی، پر اس میں سے اگر کچھ پانی ڈال کر کچھ اپنے ہمسایوں کو دے سکتا ہے تو دینے کی کوشش کرے۔ یاد رکھیں، آئیڈیل پڑوسی وہ ہوتا ہے جو اپنے ہمسایہ کا خیال کرتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہمارے لیے کرنے کے کام کیا ہیں؟ تو سب سے پہلے نمبر پر ہمیں چاہیے کہ پڑوسیوں کا ہفتہ میں ہو، مہینہ پر ہو، 2 مہینہ پر ہو، ایک دن اجتماع ہو۔ اس سے کیا ہوگا کہ محبت بڑھے گی، ضرورتوں کا خیال کر سکیں گے، اگر کسی کے اندر کوتاہی ہے تو اس پر تنبیہ بھی ہو سکے گی، اور نوجوان بچوں اور بچیوں کی تربیت پر ہم دھیان دے سکیں گے، کیونکہ ہمارا معاشرہ اگر اچھا ہوگا تو سب لوگ اچھے ہوں گے۔ دوسرے نمبر پر چھٹی کے دن میں کھانے پینے کی چیزوں کا لین دین کریں، کیونکہ اس سے عجیب طریقے سے محبت بڑھے گی اور ہم پڑوسیوں کا خیال کرنے والے ٹھہریں گے۔ تیسرے نمبر پر اگر ہم اپنے ہمسایہ سے ملتے ہیں تو سلام کرنے میں پیش قدمی کریں، کیونکہ اس کی وجہ سے محبت بڑھے گی۔ چوتھے نمبر پر بچوں سے بے تکلف ہوں۔ آپ اپنے ہمسایہ کے بچوں سے ملتے ہیں، جیسے اپنے بچوں سے بے تکلف ہیں ویسے ہی ہمسایہ کے بچوں سے بے تکلف ہوں۔ اگر ایسا کریں گے تو واقعی ہم ہمسایوں کا حق ادا کرنے والے ٹھہریں گے۔ ہمارے پاس کالرز ہیں، ان کی کال بھی لیں گے، لیکن ایک چھوٹے سے وقفہ کے بعد۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا۔ محترم سامعین، ریڈیو کویت کے ہفتہ وار دینی پروگرام میں ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، ان کی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، مولانا صاحب کہتے ہیں؟ جی سعید صاحب، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کل بھی ایک بحث ہو رہی تھی میرے آدمی سے، وہ اپنی بیوی کو جو ہے نا وہ اکیلا بھیج رہا ہے، وہ عمرے پہ، منہ بولا مطلب ہے کہ وہ بھائی بن کے وہ جا رہا ہے کسی کا، عزیز بھی نہیں ہے، ویسے ایجنٹ نے بنا کے بھیج دیا ہے۔ جی جی، اس بارے میں تھوڑا سا مولانا صاحب تفصیل سے آپ پلیز بتا دیں۔ ضرور انشاءاللہ، بس یہ میرا سوال ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تسافر مسيرة يوم وليلة الا مع ذي محرم، کہ کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو کہ وہ محرم کے بغیر ایک دن اور ایک رات کا سفر کرے۔ لیکن آج اگرچہ ہوائی جہاز کے ذریعہ ایک انسان ایک دن کا سفر چند گھنٹوں میں طے کر لیتا ہے، لیکن بات وہی ہوگی کہ ایک آدمی کے لیے بہتر نہیں ہے کہ وہ محرم کے بغیر سفر کرے عورت کے لیے۔ ہاں، ایک عورت کے پاس میں اگر محرم ہے تو وہ عمرہ کا سفر کر سکتی ہے۔ عمرہ اور حج کے حوالے سے ایک بات اور بھی دھیان میں رکھنے کی ہے کہ عمرہ اور حج ایک عورت کے اوپر اسی وقت فرض ہوتا ہے جبکہ اس کے پاس میں محرم ہو۔ محرم اگر نہیں ہے تو عمرہ اور حج کا عورت سے مطالبہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے اگر محرم ہیں
تو حج اور عمرہ کے لیے عورتیں سوچیں، محرم نہیں ہیں تو حج اور عمرہ کے لیے نہ سوچیں. اور اللہ رب العالمین ایک انسان کو نیت کا بھی ثواب دیتا ہے. خواہ مخواہ دوسرے کو محرم بنانے کی کوشش کرنا ایک تو دھوکہ دینا ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی ناراضگی بھی ہم مول لیتے ہیں. اس لیے یہ بہتر طریقہ نہیں ہے. ایک عورت کے پاس میں محرم ہے تو عمرہ کے لیے جائے، محرم نہیں ہے تو عمرہ کے لیے نہ جائے. ایک اور کالر ہے، ان کی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہاں میرا نام محمد سہراب ہے اور میں سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں. جی سہراب صاحب کیا پوچھنا چاہیں گے؟ ہاں سر میں کیا بول رہا ہوں محمد صاحب کی ایک میری سوتیلی ماں ہے، میرا باپ 2 شادی کیا ہے تو میری سوتیلی ماں وہ صحیح نہیں ہے، وہ اس کا نیچر صحیح نہیں ہے. تو وہ بولتی کہ پیسہ دے گا تو اس کی بہن کا شادی کروں گی، اس کو مانوں گی جانوں گی، نہیں تو نہیں مانوں گی. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مولانا صاحب کیا جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ حوالی سے جمیل بول رہا ہوں. جی جی جمیل صاحب. جی جمیل صاحب جی کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، میں نے شوال کے روزے رکھے ہیں 6، بیچ میں جمعہ آ گیا، کیا کچھ حرج ہے کہ نہیں؟ جی جی ضرور اس سلسلے میں ہماری کرتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. سہراب صاحب نے سعودی عرب سے پوچھا ہے کہ میری ایک سوتیلی ماں ہے، اس کا نیچر ٹھیک نہیں ہے. میرے والد صاحب نے گھر جا کر کے ان سے بات کرایا، وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ میں پیسے بھیجوں اور کہتے ہیں کہ میری جو دوسری بہن ہے اس کی شادی تبھی کروں گا جبکہ آپ پیسے دو گے. اس سلسلے میں رہنمائی فرمائیں. دیکھیں اصل میں ایک باپ نے اگر دوسری شادی کی ہے تو جس طرح سے ہماری ماں ہے ویسے اس کو بھی احترام ملنا چاہیے. اور یہ کہنا کہ اس کا نیچر ٹھیک نہیں ہے، اس کا اخلاق ٹھیک نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے کہ سوتیلی ماں ہے تو اپنی ماں کا تو درجہ اس کو آپ نہیں دے سکتے، یا اپنی ماں کے جیسے تو وہ نہیں ہو سکتی، لیکن ہے سوتیلی ماں اور آپ کے والد صاحب نے شادی کی ہے، اس لیے اس کی عزت کرنی چاہیے. اور جب آپ عزت کریں گے تو وہ بھی آپ کی عزت کرے گی. ہاں اخلاق میں کچھ ہوتا ہے کہ کمیاں ہوتی ہیں یا کوتاہی ہوتی ہے تو اس کو نظر انداز کر کے آپ یہ سمجھیں کہ اگر وہ میری ماں ہے اس طور پر کہ میرے باپ نے اس سے شادی کی ہے تو میں اس کے خلاف کیوں جاؤں. رہی بات کچھ دینے لینے کی تو آپ کے والد ہیں، آپ اگر اپنے والد کو دیتے ہیں تو یہ حسن سلوک ہوگا. اور آپ کی بہن ہے جو شادی کے قابل ہیں تو یا تو آپ ان کو پیسے بھیجیں، وہ خود انتظام کریں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ انتظام نہیں کر سکتے ہیں آپ کی بہن کی شادی کے حوالے سے تو آپ پیسے جمع کریں اور ایک دن شادی کر دیں. البتہ آپ کے والد صاحب ہیں، آپ کے والد صاحب کی کفالت آپ کے سر ہے، لہذا آپ اپنے والد صاحب کو پیسے ضرور بھیجیں اور اللہ رب العالمین اس کے اندر آپ کو اجر اور ثواب دے گا. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو کوئی اللہ سے ڈرتا ہے اللہ رب العالمین نکلنے کا راستہ ہموار کر دیتا ہے اور اسے ایسے راستے سے کھلاتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہیں ہوتا. جمیل صاحب نے پوچھا ہے کہ شوال کے روزے ہم نے رکھے، اسی بیچ میں جمعہ کا دن آ گیا تو کیا جمعہ کے دن شوال کے روزے رکھے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انفرادی طور پر صرف جمعہ کے دن روزہ رکھیں اس سے منع کیا، لیکن اگر کوئی دن آ جاتا ہے جس کے اندر روزہ رکھنے تھے اور لگاتار ہم روزہ رکھتے ہوئے آ رہے تھے، مثال کے طور پر جمعرات کو رکھا اور جمعہ کو رکھا، ایام بیت کے روزے آ گئے یا شوال کے روزے آ گئے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، آپ جمعہ کے دن بھی یہ روزے رکھ سکتے ہیں. ہمارے پاس کچھ میسیجز ہیں جن کی طرف چلتے ہیں. ایک میسیج ہے، کہتے ہیں ایک بھائی کہ ہماری کچھ نمازیں فوت ہو جائیں تو ان کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہوگا؟ اگر بغیر عذر کے نمازیں فوت ہوئی ہیں تو ہم گناہگار ہوں گے اور ہم پر توبہ لازم ہے. پہلی فرصت میں ہم توبہ کریں اور ان کی ادائیگی کریں. اور اگر عذر کے تحت یہ نمازیں فوت ہوئی ہیں تو ہم گناہگار تو نہیں ہوں گے لیکن ان کی ادائیگی پہلی فرصت میں ہمارے لیے ضروری ہے. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا کہ نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے. البتہ ان نمازوں کی ادائیگی کی ترتیب کیا ہوگی تو یاد رکھیں کہ پہلی نمازوں کو پہلے ادا کرنا ہے اور بعد والی نمازوں کو اس کے بعد ادا کرنا ہے، یعنی نمازوں کو اسی ترتیب سے ادا کرنا ہے جس ترتیب سے عام طور پر ہم نمازیں ادا کرتے ہیں. خندق کے موقع سے
مشرکین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی نمازوں سے مشغول کر دیا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نمازوں کو اسی ترتیب سے ادا فرمایا تھا جس ترتیب سے نمازیں ہم ادا فرماتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں صلوا کما رأیتمونی اصلی، ویسے ہی نماز ادا کرو جیسے تم نے ہمیں نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب سے چھوٹی ہوئی نمازوں کو ادا کی ہے، لہذا ہم بھی ترتیب سے چھوٹی ہوئی نمازوں کو ادا کریں گے۔ البتہ یہاں پر ایک اہم نقطہ سمجھنے کا ہے کہ اگر آپ مثال کے طور پر مغرب کی نماز میں آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مغرب کی نماز ادا کی جا رہی ہے جماعت کے ساتھ میں اور آپ کی عصر کی نماز چھوٹ گئی تھی، تو بہتر یہ ہے کہ آپ امام کے ساتھ میں پہلے مغرب کی نماز ادا کریں اور مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد پھر آپ عصر کی نماز ادا کر لیں۔ اسی طرح اگر کسی کی فرض نماز چھوٹ گئی اور مسجد میں آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کے بعد والی نماز کی جماعت کھڑی ہے، تو اس کے لیے اجازت ہے کہ پہلے اس نماز کو ادا کر لے، پھر بعد میں چھوٹی ہوئی نماز ادا کرے، جیسا کہ ہم نے عرض کیا۔ ایک بھائی لکھتے ہیں کہ فحش فلمیں دیکھنے کا کیا حکم ہے اور کیا ایسی فلمیں دیکھ کر مشت زنی کر سکتے ہیں؟ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ فحش فلمیں دیکھیں، بلکہ ایسا کرنا حرام ہے، اور اس کی وجہ سے دین سے دوری پیدا ہوتی ہے، دل میں سختی آتی ہے، اور ایسی فلمیں دیکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ انسان نفسیاتی بیمار ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اپنی نظروں کو نیچی رکھیں۔ اللہ پاک نے بیان فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازکى لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ آپ مومنوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت فرمائیں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہر اس چیز کو جانتا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس مناسبت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی یاد کریں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لَعَلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تَهَامَا بِيضًا يَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَّنثُورًا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا کہ میں کل قیامت کے دن ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ وہ بہت ساری نیکیاں لے کر کے آئیں گے، تہامہ پہاڑ کے جیسی نیکیاں، لیکن اللہ رب العالمین ان نیکیوں کو خش و خاشاک کی مانند بہا دے گا۔ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمیں بتائیے کہ یہ کون لوگ ہوں گے، ان کے اوصاف بتائیے تاکہ ہم ان کے جیسے نہ ہو سکیں۔ آپ نے فرمایا کہ اما انہم اخوانکم ومن جلدتکم ویأخذون من اللیل کما تأخذون ولکنہم اقوام اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها۔ یاد رکھو کہ یہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے اور تمہارے ہی لوگوں میں سے ہوں گے، بلکہ یہ تو راتوں میں قیام بھی کرتے ہوں گے، لیکن بات یہ ہے کہ جب وہ اکیلے میں ہوں تو اللہ کے محارم کو پامال کر بیٹھیں۔ اس لیے جس کسی نے بھی ایسی فلمیں دیکھی ہوں اسے پہلے فرصت میں توبہ کرنی چاہیے، اور یاد رکھیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس نے گناہ سے توبہ کیا وہ ایسا ہی ہے کہ گویا کہ اس نے گناہ ہی نہیں کیا ہے۔ پھر اس طرح کی فلمیں دیکھنے کے ساتھ ساتھ مشت زنی کرنا، یعنی اس پانی کو ہاتھ سے یا کسی بھی طریقے سے گرانا جس سے بچے کی پیدائش ہوتی ہے، یہ بھی حرام کام ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا والذین هم لفروجهم حافظون کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے مشت زنی کی حرمت بیان کی ہے اور کہا کہ مشت زنی حرام ہے، اور اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک انسان شادی کر لے۔ اگر شادی کر لی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ بچ جائے گا، اگر اہل خانہ سے وہ دور ہے، جیسے بالعموم تارکین وطن کی حالت ہوتی ہے، تو کھانے پینے کی چیزوں میں اعتدال برتے، یعنی کم کھائے پیے اور ایسی غذائیں استعمال نہ کرے جن سے شہوت میں ابھار پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے روزہ رکھنے کا بھی اہتمام کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی طاقت نہ رکھنے والے نوجوانوں کو وصیت کی تھی وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، کہ جو شادی کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو وہ روزے کا اہتمام کرے
کیونکہ روزہ کثرت شہوت کا سبب ہے۔ اسی طرح سے ہر اس کام سے بچنا چاہیے جو شہوت کو بھڑکانے والا ہو، جیسے فحش گانے سننا، فحش فلمیں دیکھنا، فحش فوٹوز دیکھنا، کیونکہ ایک انسان جب ایسی چیزیں دیکھے گا، ایسی چیزیں سنے گا تو اس کی شہوت میں ابھار پیدا ہوگا اور غلط کام کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے نیک دوست کا انتخاب کرنا چاہیے، عبادت میں لگے رہنا چاہیے اور غلط سوچ کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے۔ ایک آخری بات یہ ہے کہ ایک انسان اپنے آپ کو اکیلے میں نہ رکھے، کیونکہ اکیلے میں ہوگا تو شیطان اس کے سامنے میں آئے گا، برائی کو اچھائی بنائے گا اور اس طرح سے وہ غلط کام کر سکتا ہے۔ ایک بھائی لکھتے ہیں کہ سینے پر جو جمے ہوئے بال ہوں کیا انہیں کاٹ سکتے ہیں؟ سینے پر جو جمے ہوئے بال ہوتے ہیں اس کے حوالے سے جاننے سے پہلے یہ جان لیں کہ جسم کے بال کی 3 قسمیں بنتی ہیں۔ پہلی قسم ان بالوں کی ہے جنہیں کاٹنے یا نوچنے کا شریعت نے حکم دیا ہے، جیسے بغل کے بال ہیں، ناف کے نیچے کے بال ہیں، تو یہ بال کاٹے ہی جائیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بالوں کو کاٹنے کے حوالے سے 40 دن کی رخصت دی ہے۔ اگر اس سے پہلے ہفتے میں کاٹ لیے جائیں تو اچھی بات ہے، لیکن 40 دن سے زیادہ ان بالوں کو نہ چھوڑا جائے۔ یہ پہلی قسم ہے۔ بال کی دوسری قسم وہ ہے جسے کاٹنے سے شریعت نے منع کیا ہے، اور وہ ہے بھوں کے بال، اسی طرح سے مردوں کے لیے داڑھی کے بال وغیرہ۔ بال کی تیسری قسم ان بالوں کی ہے جن کے حوالے سے شریعت نے نہ کاٹنے کا حکم دیا ہے اور نہ کاٹنے سے روکا ہے، تو ایسے بالوں کو کاٹنا جائز ہوگا۔ یعنی اصل یہ ہے کہ ان بالوں کو اگر ایک انسان چاہتا ہے کاٹنا تو کاٹ سکتا ہے، جیسے جسم کے باقی بال ہیں، اور سینے کے بال بھی انہی بالوں میں آتے ہیں، تو ایک انسان اگر انہیں کاٹنا چاہتا ہے تو کاٹ سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الحلال ما احل اللہ فی کتابہ والحرام ما حرم اللہ فی کتابہ، کہ حلال وہ ہے جسے اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں حلال ٹھہرایا ہے، اور حرام وہ ہے جسے اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں حرام ٹھہرایا ہے۔ وما سکت عنہ فہو مما عفا عنہ، اور جن چیزوں سے خاموشی اختیار کی ہے ان سے اللہ رب العالمین نے ایک انسان کو معاف کیا ہے۔ لہذا ایک آدمی اگر ان بالوں کو کاٹنا چاہے، سینے پر ہوئے ہوئے بالوں کو، تو وہ کاٹ سکتا ہے۔ ایک میسج ہے، کہتے ہیں کہ وضو کرتے وقت اگر کسی نے ہتھیلی دھل لی اور چہرہ کو دھلنے کے بعد ہتھیلی پر پانی نہیں پہنچایا، یعنی پہلے ہتھیلی کو دھل لیا اور جب چہرہ کو دھلنا شروع کیا تو ہتھیلی پر پانی نہیں پہنچایا، جبکہ پورے کہنیوں کو دھلا، تو کیا اس کا وضو صحیح ہوگا؟ دیکھیں، ہتھیلی دھلنا سنت ہے۔ جب ہم وضو کرتے ہیں تو وضو کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ہتھیلی دھل لیں، لیکن چہرہ دھلنا یہ سنت نہیں بلکہ وضو کے ارکان میں سے ہے۔ تو اگر کوئی آدمی ہتھیلی دھل لیا، پھر چہرہ دھلا، اور چہرہ دھلنے کے ساتھ ساتھ ہاتھ جب دھل رہا تھا تو ہتھیلی کو چھوڑ دیا اور کوہنیوں سمیت ہاتھ کو دھلا، تو ایسا کرنا صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ جب وہ چہرہ دھل چکا ہے اور اب پورے ہاتھ کو دھل رہا ہے کوہنیوں سمیت، تو ہتھیلی کو دھلنا ضروری ہے، کیونکہ اس وقت ہتھیلی دھلنا واجب ٹھہرا۔ اگر کوئی آدمی اس ترتیب کا خیال نہیں کرتا ہے تو اس کا وضو نہیں ہوگا۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اس حوالے سے غلطی کرتے ہیں، یعنی ہتھیلی اگرچہ پہلے دھل چکے ہوں لیکن جب چہرہ دھلنے کے بعد میں ہاتھ کو دھل رہے ہیں تو ہتھیلی پر بھی پانی پہنچانا ضروری ہے۔ ایک بھائی لکھتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں اللہ کی ذات کے حوالے سے بہت سارے وساوس آتے رہتے ہیں، کیا کریں؟ اگر اس طرح کا کوئی وسوسہ آتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہیں، یعنی فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہیں، اور آپ اللہ کی ذات کا عرفان حاصل کریں، یعنی آیت الکرسی کی روشنی میں ہو، سورہ اخلاص کی روشنی میں ہو، اللہ کی ذات کے حوالے سے جو قرآن کریم میں معلومات دی گئی ہے اسے جاننے کی کوشش کریں، عقیدہ کی کتابیں پڑھیں، اچھی صحبت اختیار کریں اور شریعت کی تابعداری کریں۔ یاد رکھیں کہ اگر آپ شریعت کے مطابق عمل کریں گے تو اس طرح کے وساوس نہیں آئیں گے۔ وساوس کیوں آتے ہیں؟ کہ شیطان آپ کے ذہن میں اس طرح کا وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں اس کی صراحت بھی آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ شیطان تم میں سے ایک آدمی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اس چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اس چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے، تو تیرے رب کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ، کہ اگر کسی کو ایسا احساس ہو تو پہلی فرصت میں اسے چاہیے کہ اللہ
اللہ رب العالمین کے جناب میں شیطان کے شر سے پناہ مانگے اور ایسا سوچنے سے بچ جائے۔ ایک بھائی لکھتے ہیں کہ دین سیکھنے کی کیا اہمیت ہے اور کیا اگر ہم کام کرنے کے لیے آئے ہیں تو ہمیں دین سیکھنا چاہیے؟ کس نے کہا کہ دین سیکھنے سے رکاوٹ ہے، کام کرنا قطعاً نہیں، بلکہ آپ غور کیجئے کہ قرآن کریم میں سب سے پہلے اترنے والی آیت اقرا ہے، جس سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ مسلمان قوم سیکھنے والی قوم ہوتی ہے، مسلمان قوم جاہل نہیں ہو سکتی۔ ہمارے نبی نے بیان فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور اللہ رب العالمین جس کے ساتھ میں بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، اور اس کی بہت اہمیت بھی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو کوئی علم دین سیکھنے کے راستے میں نکلتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، کہ فرشتے جو ہے نا اپنے پر کو بچھاتے ہیں طالب علم کے راستے میں، بلکہ آسمان اور زمین کی ساری مخلوق یہاں تک کہ پانی کی مچھلیاں بھی علم حاصل کرنے والوں کے لیے دعا کرتی ہیں۔ لہذا ایک بندے کو چاہیے کہ علم حاصل کرنے کے لیے وقت نکالے۔ یاد رکھیں کہ اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو فارغ کریں تبھی آپ علم حاصل کر سکتے ہیں، بلکہ آپ کام کریں اور علم حاصل کرنے کے لیے وقت نکال سکتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس میں وقت نہیں بچتا، اگر ہم پلاننگ کریں تو وقت بچ سکتا ہے۔ ہماری زندگی کا سب سے اہم کام یہی ہے کہ ہم دین سیکھنے کے لیے وقت نکالیں، اور جب ہم دین سیکھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں تو اللہ رب العالمین عجیب طریقے سے ہماری اولاد میں برکت عطا فرماتا ہے، ہمارے مال میں برکت عطا فرماتا ہے، اور الحمدللہ کویت میں ہر طرح کی آسانیاں ہیں۔ کوئی آدمی قرآن پڑھنا نہیں جانتا ہے، وہ مسجد میں بیٹھ کر یہ قرآن پڑھنا سیکھ سکتا ہے۔ کوئی آدمی قرآن پڑھنا جانتا ہے، اس کے ترجمہ کو پڑھنا جان سکتا ہے، دین کی معلومات لے سکتا ہے۔ الحمدللہ بہت ساری سہولت پائی جاتی ہے، شرط کہ ایک انسان اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے۔ ایک بھائی نے سعودی عرب سے ایک میسج کیا ہے، کہتے ہیں کہ میں اپنی خالہ کی طرف سے عمرہ کرنا چاہتا ہوں، کیا طریقہ کار ہوگا؟ اگر آپ نے اپنی طرف سے پہلے عمرہ کیا ہوا ہے تو آپ اپنی خالہ کی طرف سے عمرہ کر سکتے ہیں، کیونکہ خالہ بھی ماں کے درجہ میں ہوتی ہے، لیکن کب کر سکتے ہیں؟ جبکہ آپ کی خالہ وفات پا چکی ہوں۔ اگر آپ کی خالہ زندہ ہیں، بحیات ہیں، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کی خالہ کو لمبی عمر عطا فرمائے، تو اگر آپ کی خالہ بحیات ہیں تو شرط یہ ہے کہ وہ سواری پر سوار نہ ہو سکتی ہوں، تب ہی آپ ان کی طرف سے عمرہ کر سکتے ہیں۔ یعنی ان کی صحت اگر ٹھیک ہے تو آپ ان کی طرف سے عمرہ نہیں کر سکتے۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ زنا سے پیدا ہونے والے بچوں کا کیا حکم ہے؟ زنا سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ بچے گناہگار نہیں ہوتے، ان کے ماں باپ گناہگار ہیں کہ غلط طریقے سے بچہ پیدا کیا، لیکن وہ بچہ معصوم ہے، اس کو ہم الزام نہیں دے سکتے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کہ کوئی بھی انسان دوسرے کا گناہ اپنے سر نہیں لے گا۔ تو زنا کی اولاد کے حوالے سے جو حدیثیں بیان کی جاتی ہیں جس کے اندر یہ ہے کہ وہ غلط ہے یا ان کو غلط سمجھا جائے، یہ ساری روایتیں صحیح نہیں ہیں، اور صحیح بات یہی ہے کہ زنا سے پیدا ہونے والا بچہ عام بچوں کے جیسے سمجھا جائے گا۔ اگر وہ واقعی نیک ہے اور اس نے اللہ رب العالمین کی پہچان حاصل کی ہے، دین کا جانکار ہے، تو ایسے انسان کے ساتھ میں ویسے ہی معاملہ کیا جائے گا جیسے عام انسانوں کے ساتھ میں معاملہ کیا جاتا ہے، بلکہ اس سے اپنی بچی کی بھی شادی کی جا سکتی ہے۔ یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، کہ جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے اس کا نسب اس کو آگے نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے اس کے ماں باپ نے غلطی کی، لیکن اس بچے نے تو کچھ غلطی نہیں کی ہے، لہذا اگر ایک انسان نیک ہے تو اس سے رشتہ بھی کیا جا سکتا ہے اور اسے برا سمجھنا بھی
نہیں چاہیے۔ محترم بھائیو، ہمارا وقت ہوا چاہتا ہے، انہی چند کلمات کے ساتھ ہم بس کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے ساتھ میں خیر کا معاملہ فرمائے، ہمارے آل و اولاد کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے، جس دن اللہ رب العالمین کے سایہ کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا، اور ہم سب کو دنیا میں رکھے تو ایمان کے ساتھ میں زندہ رکھے، وفات ہو تو ایمان پر وفات دے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔